سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا آله وصحبه أما بعد الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے صحت و عافیت کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہ شہر جمعہ نصیب فرمائی ہے اور اس کی برکتیں جو ہیں مختلف ہیں. آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ رجب شروع ہو چکا ہے الحمدللہ اور رجب کی شب جمعہ ہے. رجب ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی ہے اور اس دعا کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہم لوگ اب تیاریاں کریں رمضان کی، کیونکہ یہ ایک ایسے مہینہ ہے رمضان کہ جس کی برکتیں رجب سے شروع ہو جاتی ہیں. اتنا بابرکت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اس کے لیے خصوصاً دعا کرو اللہ ہم نصیب فرما دے. کتنا اہم ہوگا یہ مہینہ کہ خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تک پہنچا دے. اور اس میں اتنا بڑا اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا آسان فرمایا ہے یہ کہ ہمیں دعا کی طرف اشارہ فرما دیا. وجہ یہ ہے کہ دعا کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر انسان اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں اس کی زندگی کے، اس دنیا سے اس دنیا میں چلا بھی جائے تو الحمدللہ اس دعا کی برکت سے لکھا جائے گا اس کی نیت جو ہے وہ رمضان تک پہنچنے کی تھی. تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کا بھی پورا ثواب عطا فرمائے. اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمتیں ہیں دوستو، ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. بس ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا حکم ہو جائے اس پہ آدمی چل پڑے بس. کہ ضرور بضرور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی بھلائی اور نعمتیں ہیں. پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس رمضان رجب کے مہینے سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جب دعا کریں گے تو الحمدللہ احساس بھی پیدا ہوگا کہ اس کی تیاری بھی کی ہے، اسی حساب سے اپنے اعمال کو رکھا جائے، معمولات کو ابھی سے بنا لیا جائے اور الحمدللہ ترتیب بھی دیا جائے. تیاری پوری کرنی چاہیے کہ بھی ایک عظیم راستہ ہمارے سامنے آنا ہے تو اس کے لیے میں فلاں کام اس سے کریں گے. کام والے جو اپنی چھٹیوں کے لیے اہتمام کریں اور اس طرح معاملات کو اسکرش کریں اس مہینے کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کے اندر پورا استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ برکت والی مجلس ہے آج الحمدللہ، اور اللہ کے فضل سے اللہ کا کرم ہے کہ ہر ابتدائی شب پر
مہینے کا کوئی عظیم مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں شب جمعہ نصیب فرما دیتے ہیں، تو ابتدائی بہت حسین ہو جاتی ہے، ایسا زبردست اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دیتے ہیں کہ روز قیامت میں اللہ پاک اعلان فرمائیں گے تمام حشر کے میدان میں، بتاؤ بھائی کہاں ہے وہ عقل مند لوگ؟ اللہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں عقل مند لوگوں سے۔ تو لوگ کہیں گے یہ عقل مند لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ حشر کے میدان میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے اعمال کے لوگ ہوں گے۔ تو اعلان ہوگا عقل مند لوگ وہ ہیں کہ دنیا کے اندر رہ کر کسی بھی حالت میں، کسی وجہ سے بھی، کسی پریشانی سے بھی انہوں نے میرے ذکر کو ترک نہیں کیا تھا۔ ان کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے ذکر میں لوگ لگے رہتے تھے، بس اس میں تبدیلی نہیں آتی تھی۔ زندگی کسی معافت میں، کسی چیز میں انسان کی تبدیلی آ جائے، لیکن ان کی زندگی کے اندر ذکر اتنا پیوست ہو گیا تھا کہ اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ خوشی ہو، غمی ہو، شادی ہو، موت ہو، کسی قسم کی دنیا کے کاروبار چل رہے ہوں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، قرآن کی پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ ذکر کرنے والے لوگ روز قیامت میں عظیم مقام ان کو عطا فرمائے جائیں گے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے دوستو کہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ مستعدی کے ساتھ الحمدللہ اس پہ لگ جائے انسان۔ میرے حضرت فرماتے تھے، دیکھتے تھے لوگ فرماتے تھے، میرے اشارہ فرما کر بابو کے کم تے لگ گئے اپنی زبان میں، لوگ اس میں تعارف کرتے تھے۔ حضرت کہتے جوان کون ہے؟ کہتا ہے یہ بھائی میرا درویش ہے۔ بڑے بڑے جو بیٹھے ہوتے صوفی حضرات، تو بڑے بڑے ماشاءاللہ نیک لوگ آتے تھے حضرت کے پاس، بڑے اونچے لوگ۔ پھر تو شاہ فرماتے تھے کہ بھائی جو میرا یہ فقیر ہے نا، یہ اپنے کام پہ لگ چکا ہے، بس ابھی ہٹے گا نہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ان نعمتوں کے آدمی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ ہمیں عطا فرما۔ ایسے بڑے بڑے لوگوں کی زبان اس پہ جاری ہو جائے کہ بھئی یہ واقعی ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ جب ایسے لوگ جب الحمدللہ سرٹیفکیٹ دے دیں تو پھر سمجھو اللہ تعالیٰ نے مقبول کیا ہے ہماری جماعت کو۔ یہ سب باتیں ہمیں اس کی توجہ دینی چاہیے۔ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ گزری، کتنی جلدی جمعرات آ گیا، آپ دیکھیں ٹھک 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 دن گزر جاتے ہیں انسان کے۔ تو زندگی میں کچھ نہ کر سکیں، اسی پہ ایک آدمی کام کر لے کہ بس ذکر نہیں چھوڑنا، بس قصہ ختم۔ کچھ بھی ہو جائے بس ہم نے ذکر کو نہیں چھوڑنا، اپنا دن پورا اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ پورے سے مراد یہ ہے کہ جتنا معمولات آدمی کر سکتا ہے خالی نہ ہو دن ذکر سے، بس آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے، پونا گھنٹہ بیٹھ جائے، 30 منٹ بیٹھ جائے، بس اتنا بھی ہو جائے الحمدللہ۔ سستی سے نہ چھوڑے، تو کام ہو تو چھوڑ دے۔ وقت اللہ کے ذکر انسان جس قدر بھی محب ہوگا، سب سے بڑی عبادت ہے بولا ذکر اللہ اکبر۔ سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کا ذکر یاد رکھنا۔ تو ان پڑھ ہو، جاہل ہو، جس حالت میں انسان ہو، لیکن الحمدللہ سب ہم ذکر کر سکتے ہیں، عورت ہو مرد ہو۔ اتنا بڑا تحفہ ہے انسان کے لیے الحمدللہ، بہت بڑا تحفہ کہ بھائی اس ذکر کو ہمیشہ کسی حالت میں ہو آدمی ہو، کہتا نہیں ذکر تو کروں، اپنا ذکر کر لوں میں تھوڑا سا بیٹھ جائے۔ اور اتنی غفلت دلاتا ہے شیطان اس ذکر پہ، اتنی غفلت دلاتا ہے لوگوں کو کہ آنے نہیں دیتا۔ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے پر، کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں۔ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ کتنے بڑے بڑے بیریئروں کو اللہ پاک نے ختم کر کے ہمیں ذکر کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس کو معمول بنے ذکر، کتنا بڑا اللہ نے اعزاز دیے کہ روز قیامت میں یہ عقل مند لوگ تھے، ان میں عقل تھی، یہ عقل تھی، ان میں یہی عقل تھی۔ تم تو کہتے پاگل ہیں، لیکن یہ عقل مند لوگ تھے۔ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ بھائی جو کچھ بھی ملے گا آخرت میں وہ کس سے ملے گا؟ اللہ کا ذکر سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملنا ہے۔ ذکر سے ایمٹی کوئی چیز چلی نہیں سکتی اللہ کے دربار میں، کھوٹا سکہ بن جاتا ہے، کھوٹا سکہ بن جاتا ہے۔
تو بھائی ذکر کریں، ذکر والوں کے ساتھ بیٹھیں، ذکر والوں سے محبت کریں. یعنی ذکر کی نسبت سے جو بھی آپ کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب فرماتے ہیں. یہ دیکھ لیں. اب کہیں گے کیوں محبت کر رہا ہے جی؟ اس لیے محبت بڑا حسین ہے جناب، یہ بڑا ضرورت والا ہے، یہ جناب بڑا فلاں ہے. ہزاروں چیزیں انسان کی محبت کرنے والی، قریب ہونے والی. کیوں بھائی؟ دنیا ہے، ہزاروں چیزیں ہیں جس سے انسان قریب ہوتے ہیں، لیکن اپنا ایک معیار لگا لیں. اس سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. کریں گے بھائیو؟ چینج کرتے ہیں مائنڈ کو، سوچ بدل دیں، سوچ بدل دیں. بس ذکر محبت کریں گے تو ہم اس سے کریں گے جو اللہ کے ذکر سے محبت کرتا ہے. بس سیدھی بات ہے. اتنی بھی اگر ہم اس پہ بھی ڈٹرمنیشن کر لینا تو قرآن والا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ اپنے لیے چنتا ہے راستے، سلیکشن ہوتی ہے اس کی اپنی، میں کیا کروں، کس طرح زندگی گزاروں. اتنا آسان اور اتنا قیمتی اور اتنا آسان ہے آدمی کے بس محبت بھی رکھنی ہے تو میں اس شخص سے محبت کروں گا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. بس باقی مجھے کسی سے محبت رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. الحمدللہ سادی کا سچی چیز یہی ہے. بس کتنا ختم. جب محبت ہو جائے گی تو الحمدللہ ذکر کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ذکر بھی کرتا ہے آدمی، اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں آدمی کو. نہ اس میں پیسہ ہے، نہ کوئی ٹکا ہے، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے. تو بس کوئی ڈاکہ بھی نہیں ڈال سکتا اس محبت میں. بس ہم تو اللہ سے دعا، یہ دعائیں ہیں جو اللہ سے مانگیں. اللہ پاک ہمیں ذاکرین کی محبت نصیب فرما دے، ذکر کرنے والوں کی محبت نصیب فرما. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کے ساتھ آدمی محبت کرتا ہے تو آخرت میں اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے. کتنی بڑی بات. چند دعائیں ہیں جو انسان کر لے تو فرض کیا پڑتا ہے اس میں؟ اپنی دعا میں ان چیزوں کو شامل کریں. جو چیزیں اللہ نے رکھی ہمیں اشارے دیے ہیں اس پر ہم کر نہیں سکتے. دعائیں تو شروع کرتے ہیں اپنے مانگنا بھی. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ محبت عطا فرما، کسی اللہ والے سے محبت کر دے، کسی ذکر والے سے محبت پیدا ہو جائے، سچی محبت ہو میری. بس اللہ سے مانگتے رہے انشاءاللہ. ایسی محبت ڈال دے گا اللہ سینے میں، الحمدللہ ایسی ڈال دے گا کہ جہاں ذکر کا نام سنیں گے آنکھ کھل دے گی. الحمدللہ. کدھر میں تو بڑی بڑی جگہ مشاہدہ کیا اس چیز کا الحمدللہ. بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے آدمی ذکر کی نسبت کے ساتھ. اچھا ذکر کرنے والوں کو ذکر تو بس اللہ تعالیٰ کے مقبول ہو جاتا ہے وہ آدمی الحمدللہ. نکلے آج اتنے بڑے بڑے انسان جو تھے آپ دیکھیں، حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ کا مقولہ ہے، یہ تحریر میں ہے یہ بات. بڑے دعوے کے ساتھ انہوں نے بات کہی ہے اور بڑے جوش میں بات فرمائی ہے. کہتے یہ جو حضرات ہیں نا سارے ہم علماء کرام، پھر نام لیے ان کے، قاسم نانوی سہارنپوری، سب کے نام لیے کہ جتنے آپ کی نظر آ رہے ہیں نا لوگ، ان کی اس بات پہ نہ جائیں آپ کی یہ اپنے علم کی وجہ سے یا کتابوں کی وجہ سے یا اس طرح اس وقت بہت اونچے لوگ تھے، یا مجھے دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہتا ہے کہ ہماری جو شہرت کی وجہ یا ہمارے عروج یا ہمارا لوگوں کو جانا اس وجہ سے ہم عالم تھے. کہتے نہیں ہم تو عالم تھے ہی نہیں. بولے سبحان اللہ. کہتے ہم تو عالم تھے ہی نہیں، ہمارے پاس تو استدلالی ایمان تھا، عقلی ایمان تھا، استدلالی ایمان تھا. یہ دلائل سے ہم سمجھے ہوئے تھے ایمان کو. ہمارے پاس قالی ایمان تھا، ان کے لفظ. ہم کہاں تھے عالم؟ لوگ سمجھتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ جب حاجی صاحب کے پاس پہنچے تو تب ہمیں پتہ چلا. یہ بتایا انہوں نے، پتہ بھی کس طرح جب حاجی صاحب کی صحبت میں پہنچے تو ہمارے قلب کے اندر ذکر پوشت ہو گیا، اور جیسی ذکر ہوتا تو ہمارا پورا وجود نورا نور ہو گیا. اور فرمایا کہ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے قلب کے اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ موجود ہے. تو کیوں نہ محبت کرتے ہم بس حاجی صاحب سے ہم نے محبت کی. یہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، وقل کرنی چاہیے ہمیں تھوڑی سی. یہ سطحی باتیں نہیں. کتنے بڑے انسان تھے مجھے بتایا، کیا کچھ ان کی دنیا میں نہیں کیا، لیکن نفی کر دی ساری باتیں. نہیں تھا کہ ہم تو ایمان حال ہی نصیب ہوا ہے. سب ایمان اور صدالی تھا، عقلی تھا، یہ سب ہمارے ایمان ایسے تھے. تو بیٹھے تو ہمارے دل کے اندر اللہ پیوست ہو گیا. ہر وقت ہمیں لگتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے.
یہ تھانوی رحمۃ اللہ کو بولا ہے. چھوٹے انسان نہیں تھے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. بتا دوں آپ اتنے بڑے انسان تھے، اتنے بڑے انسان تھے، اتنے بڑے انسان تھے کہ جس نے پورا ملک اسلامی بنا دیا. حضرت محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی واقعہ ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، مجھے میں تھا اور 2 حضرات اور تھے علماء کرام سکھنے سے بہت ٹاپ کے تھے، تو ہمیں ان کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ اور یہ پیغام میرا پہنچاؤ قائد اعظم کو. میں بتاؤں یعنی کتنے بڑے انسان تھے، اللہ نے کتنا بڑا کام لیا ان سے، یہ پیغام پہنچاؤ. کہتا ہم تینوں چلے. حضرت محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ بتا رہا ہوں آپ، کتنے اونچے انسان تھے. پہلی دفعہ، واحد پہلی دفعہ اور آخری دفعہ میں نے زیارت کی قائد اعظم کی اس وقت فرماتے ہیں اور اپنے شیخ کے حکم سے. کہتے ہیں ہم گئے ان کے کوٹھے میں تو بالکل ہاں ہم نے ان سے ٹائم مانگا تو انہوں نے کہا 8 بجے میں مل سکتا ہوں، 8 بجے آپ آ جائیں. تو ہم تینوں حضرات 8 بجے ان کی کوٹھی میں گئے. دیکھو بالکل سنسان تھا مکان ان کا، اندھیرا تو کوئی بھی نہیں تھا. ایکزیکٹ 8 بجے انہوں نے دروازہ کھولا تو ہمیں اشارہ کیا تینوں کو آ جائیں. تو چھوٹا کمرہ تھا، اس کمرے میں ہمیں بٹھا دیا. حضرت شبیر رحمۃ اللہ تھے، حضرت ظفر رحمۃ اللہ، یہ 2 حضرات اور بھی تھے. کہتا ہمیں بٹھا دیا، تینوں بیٹھ گئے. تو بٹھانے کے پاس گئے اور کہتا ابھی آتا ہوں. 2 منٹ کے بعد اندر تشریف لائے اور کہتا فرمائے، کہتے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، چند منٹ کا پیغام ہے، ہم سنائیں گے اور پھر ہم چلے جائیں گے. تو جلدی سناؤ مجھے کیا پیغام ہے. کہتا ہم نے پیغام دیا. تو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہم کہتے ہم نے پیغام دے دیا. کہتا نہیں اب تم پیغام ہی ایسے لے کر آئے ہو، اب بیٹھو تھوڑی دیر میرے پاس. تو بھائی یہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے ایسے ایسے کام لیے ہیں، ان لوگوں سے مجھے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ انسان سوچ نہیں سکتا. پورا ملک وجود میں آ گیا، پورا ملک وجود میں آ گیا. آپ دیکھیں نہیں، وہ خود وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی مجھے ملا کس سے ملا. ایک فقیر کے پاس میں گیا، اس نے میرے سینے کو نور نور کر دیا اللہ کے ذکر سے. کیا ان کو تصویر نہیں کرنا آتی تھی؟ جو خود اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھتی ہیں، ان کو نہیں آتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ کہنا، لا الہ پڑھنا نہیں آتا تھا، تصویرات کہنے نہیں آتی تھی، سب آتا تھا. جب صحبت میں بیٹھا میں کسی اللہ والے کی جگہ حاجی کے پاس رحمۃ اللہ کے پاس، تب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کا نام ہوتا ہے کیا، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ان سے اللہ نے بڑے بڑے کام لینے تھے، اسی انداز سے ان کے سینوں کو اللہ پاک نے کھول دیا، بے فکر کر دیا. ایسا زبردست دیکھیں پاکستان ملک بنا دیا. حضرت قائد کھڑے ہو گئے گا تم یہ پیغام لے کر آئے، میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں. یہ ایک آیت ان کے لفظ تھے اس وقت. حضرت مفتی شفیع کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ذہنوں کے معلوم نہیں تھا کہ پاکستان ہے کیا، بنے گا کیا، کہاں سے بنے گا. تو حضرت قائد کیا فرما رہے ہیں پیغام سننے کے بعد؟ کہتے ہیں یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس پاکستان کو، اور مسلمانوں کے حالات کو دیکھ رہا ہوں میں سب کچھ، کہ کس طرح کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. کیونکہ پیچھے سے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی پاکستان بننے والا ہے، تو ہوگا، اللہ کا حکم ہے. تو یہ دنیا جو کاروبار ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ تسلسل یہ سب اللہ کی طرف سے چلتی ہیں ساری چیزیں، جس میں آدمی، اور اس سے پیچھے ہوتا کیا ہے؟ اللہ. منشیہ رب ہوتا ہے اور اللہ والا پیچھے ہوتا ہے. اس کے ہر طریقے کے پیچھے کوئی اللہ والا ہوتا ہے جو چلتا ہے. سیاست میں تھوڑی منزلیں ملتی ہیں بھائی، سیاسی دنیا نہیں ہے. یہ تو ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ خوب اس کے انتظام خود فرماتے ہیں، اور اس قسم کے وجود ہوتے ہیں دنیا کے قائم ہو جاتے ہیں. بہرحال کہ اللہ کا ذکر تو بھائی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے منزل ہے ہمارے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ الحمدللہ اس کو چلیں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں. اس میں ہمارا معیار بالکل بھی نہ ہو ذکر کے معاملے میں، جاتے ہیں بالکل ایک معیار ختم کر دیں کہ دل نہیں کر رہا جی، دل لگ نہیں رہا جی، کوئی مزہ نہیں آ رہا، کوئی کیفیت نہیں ہو رہی، کچھ پتہ نہیں چل رہا، کچھ حالات نہیں ہو رہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کچھ
ایسا پتہ ہے کچھ ہے ہی نہیں، سمجھ نہیں آ رہا، ہو بھی رہا ہے نہیں ہو رہا، کتنا کریں جی، فائدہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ وسوسے شیطان ہیں. اس کے لیے ایک ہی قول کافی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایک قول دیا، بڑا جامع قول دیا آپ نے، اس کو پکڑ لیں. ایک قول دیا آپ نے. میرے حضرت یہی فرماتے تھے، دل لگے نہ لگے تبھی تو چاہے نہ چاہے، دل لگے نہ لگے تبھی تو چاہے نہ چاہے، وضو ہو نہ ہو، دل مانے نہ مانے، تم اللہ کا ذکر کرتے رہو. کیوں؟ فرمایا فائدہ ہوگا، فائدہ ہے اس کے اندر. یہ ہو سکتا نہیں کہ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی ہو سکتا نہیں کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے اور اس کو فائدہ نہ ہو. یہ بے فائدہ ہے ہی نہیں ذکر، یہ بے فائدہ ہے ہی نہیں. حضرت گنگوی رحمۃ اللہ نکلتے ہیں اپنے حجرے سے، باہر بیٹھے ہیں حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، یہ دونوں باہر بیٹھے ہیں. انہوں نے خود لکھا اپنی کتاب میں، کہ دونوں باہر بیٹھے تھے، دوپہر کا وقت تھا. حضرت گنگوی نکلے، ان کو نظر آنا بند ہو گیا تھا، آنکھیں خراب تھی. باہر نکل کہتے ہیں کوئی بیٹھا ہے یہاں اس وقت؟ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہوگا دوپہر میں. ان کو تو اٹھے، ہم نے کہا ہاں بیٹھے ہیں، میں بھی ہوں، میرے چچا بھی بیٹھے ہیں موجود ہیں. کہتے ہیں میری بات ہے یاد رکھنا تم. اب یہ پیغام دیا جا رہا ہے، دیکھیں آپ الحمدللہ کہ میری ایک بات کو یاد رکھنا تھا، لکھو یہ بات پکی بات ہے. کیا کہ کسی حالت میں بھی ذکر نہ چھوڑنا، ذکر فائدہ دیتا ہی دیتا ہے. اور کیا کہ اندر چلے گئے، تبھی تو رنگتا حضرت شیخ میں. آپ دیکھ لیں ہر حال میں کہتے ہیں کسی وقت بھی انسان یہ ہو سکتا نہیں. حضرت گنگوی رحمۃ نے فرمایا یہ کبھی ہو سکتا نہیں کہ ذکر فائدہ نہ دے، ہر حالت میں ذکر کرنا. تو یہاں لکھتے ہیں کہ اس وقت تک یہ تبلیغی جماعت بنی نہیں تھی. اللہ اکبر. اور اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لینا تھا، دونوں سے بہت بڑا کام لینا تھا. تو اسی وقت انجیکشن لگا دیا کہ تبلیغ الحمدللہ تم سے کام لیا جائے گا. اس وقت تو پتہ نہیں تھا، لیکن ایک چیز کو یاد رکھیں، ذکر کو نہ چھوڑنا کبھی بھی. یہ لکھتے ہیں بزرگان کہ ذکر کو مت چھوڑنا، کسی حالت میں ذکر نہ چھوڑنا، تو کام اور بڑھے گا. الحمدللہ برکتیں اور آئیں گی ان کاموں کے اندر. تو کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہے زندگی میں، کمپلیٹ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اور آج رات کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں ذاکرین کے ساتھ محبت پیدا کریں ہمارے دل میں، اور ذاکرین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اور اس میں جتنے وسافس ہیں، شیاطین جو خیالات ہیں، سب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو دور فرمائے اور اپنی منزل ہمیں نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طہ و یاسین، الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وأمرنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في قلبي لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ذنبرهما كما ربياني صغيرا اللهم ذنبرهما كما ربياني صغيرا اللهم ذنبرهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.